السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال چال ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، اور میرے پیج کو فالو کرنے کے لیے تھینک یو، شکریہ۔ آج میں مخاطب ہوا ہوں، الیکشن کا دور ہے، الیکشن کا ٹائم چل رہا ہے، اور ہر کوئی اپنی اپنی کمپیننگ کر رہا ہے، ہر کوئی اپنی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ میری پارٹی ہے TLP، میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں، لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ ووٹ ہے۔ ووٹ آپ نے کس کو دینا ہے؟ سب سے پہلے آپ اس ویڈیوز کو دیکھ لیجیے گا، یہ شاہ رخ خان کی ویڈیوز ہے۔ شاہ رخ خان نے کوئی فلم میں میرے خیال سے یہ ویڈیوز بنائی تھی، تو بہت ہی وائرل ہے ویڈیو بھی، یعنی کہ اس میں کہہ کیا رہا ہے، تو اس پر گفتگو کریں گے ہم۔ پہلے ویڈیوز دیکھ لیجئے گا، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ تو آپ سے ووٹ مانگنے آئے، مجھ سے سوال پوچھو اس سے کہ اگلے 5 سال تک تم میرے لیے کیا کرو گے؟ میرے بچوں کی شکشا کے لیے کیا کرو گے؟ مجھے نوکری دلانے کے لیے کیا کرو گے؟ میں اگر بیمار پڑ گیا تو میرے پریوار کے لیے کیا کرو گے؟ اگلے 5 سال تک تم میرے دیش کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کرو گے؟ پوچھو اس سے۔ ووٹ دینے سے پہلے جس منہ کا آپ استعمال کرتے ہیں وہ سنگی کی ذریعے سوال کرو، کیونکہ آپ کی فیملی میں اگر بیمار پڑ گیا تو میرے پریوار کے لیے کیا کرتا ہوں؟ 5 سال تک تم میرے دیش کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کرو گے؟ پوچھو سے۔ ووٹ دینے سے پہلے جس منہ کا آپ استعمال کرتے ہیں وہ سنگی کی ذریعے سوال کرو، کیونکہ آپ کی فیملی میں بہت طاقت ہے، اور پتہ میری ڈیمانڈ پوری کرو گے تو آزادی کس کو ملے گی؟ آپ کو سب کو۔ آزادی غریبی سے، آزادی انیائے سے، آزادی کرپشن سے۔ جی دوستو، تو آپ نے ویڈیوز تو مکمل دیکھ ہی لی ہوگی، تو اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ شاہ رخ خان انڈیا کا ایک سپر سٹار ہیرو ہے، اور ہم لوگ بھی اسے جانتے ہیں، اور ہم لوگوں نے بھی ان کی فلمیں، گانے سب سنے ہیں، اور آپ بھی سنتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں سنے، میں اب ہوا ہوں اس چیز میں، تو پہلے نہیں تھا، پہلے میں اسی ہی دور میں جس میں آپ ہیں۔ لیکن چیز مخاطب کرنے کا مقصد ہے کہ اس کی ویڈیوز کو آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائیو، آپ نے ووٹ نون لیگ کو دیا ہے، پچھلے بار PTI کو دیا، PTI جتائی، لیکن PTI کی حکومت 3 سال رہی، 3.5 سال، اس سے زیادہ نہیں رہی۔ اور نون لیگ کی تقریباً تیسری بار یہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، نواز شریف تیسری بار بنے تھے، اور اس سے پہلے زرداری تھا، اور اس سے پہلے مشرف تھا، اس سے پہلے کا تو مجھے پتہ نہیں مشرف سے پہلے کون تھا، لیکن مشرف کا دور کا مجھے پتہ ہے، کیونکہ اس دور میں میری شاید عمر، جب وہ اپنے اس کمپینی سے ہٹے تھے تو تقریباً سن 2002 تھی، سن 2002 نہیں تھی، 8-10 تھی، سن 2000۔ تو جب تقریباً انہوں نے اپنی میرا وہاں یہ چیز بتانے کا مقصد ہے کہ شاہ رخ خان نے یہ چیز پوچھی ہے کہ آپ ووٹ دیتے ہو، اور جو ووٹ مانگنے آتے ہیں ان سے کبھی پوچھا ہے آپ ہمارے لیے کیا کریں گے؟ کیا آپ نے پوچھا ہے؟ ہر کوئی وعدہ تو کرتا ہے لیکن نبھاتا کوئی نہیں ہے، اور نبھانے کی ضرورت کسی میں بھی نہیں ہوتی۔ ہر کوئی یہی وعدے کرتا ہے، اور وعدے کرتے ہی رہتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کرتے۔ یا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتانے کا، بھائی آپ TLP کو نہیں دیتے ووٹ، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن نون لیگ کو کس وجہ سے دے رہے ہو یہ بتاؤ نا۔ آپ کہہ رہے ہو کہ وہ چیز کمی کرے، ارے بھائی اب الیکشن کا دور چل رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ پہ چاہیے گا پٹرول کم کرنے کا، لیکن اس بار پھر پٹرول 15 روپے مہنگا کر دیا دوبارہ سے، مقصد اور یہاں پر ہمیں جابس کی کہہ جائے۔ اب نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے 1000 نوکریوں کا وعدہ کیا، ارے بھائی تو نے 2 سال پہلے، 3 سال پہلے جو 3 بار آپ نے کی، تو آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے لوگوں کو لیپ ٹاپ دینا شروع کیا، ٹھیک ہو گیا، آپ نے سڑکیں بنائی، ٹھیک ہو گیا، اور جو سڑکیں آپ نے بنائی ہیں، جو موٹر وے منظور ہوئی ہے، یہ منظور کب ہوئی تھی؟ یہ مشرف کے دور کی ہوئی ہے، اور جو مشرف کے دور کی ہوئی ہیں وہ آپ نے صرف سٹارٹ کیا، آپ نے ان کنسیپٹوں کو اپنا بنایا، ٹھیک ہے۔ اور جو اس حساب سے دیکھا جائے تو اس جو موٹر وے ہے اس کو تو مخاطب کیا پھر عمران خان ہے، یعنی کہ افتتاح اس کا عمران خان نے کیا ہے، تو اس کا مقصد ہوا کہ عمران خان
نے اس کو بنوایا ہے؟ نہیں بھائی، جس نے کہتے ہیں نا کہ جس گھر کی نیم، جس پودے کو جو بندہ لگاتا ہے نا، نام اسی کا ہوتا ہے، پھر چاہے وہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ لیکن مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بھائی اپنے ووٹ جو ان سا ضائع مت کرنا۔ میری بڑی مخاطب بات ہے، میں اپنے دل سے کہتا ہوں، اگر میری ٹی ایل پی کسی کے لیے، جیسے کہ نون لیگ ہو گئی، پی ٹی آئی ہو گئی، یا وہ پیپل پارٹی ہو گئی، اور بھی ہے، ان کے لیے ان کے حق میں وہ بیٹھتی ہے نا، تو میرا ووٹ پھر عمران خان کو دوں گا۔ میں اس میں یہ ڈر کر نہیں، یا میں کسی کے مخاطب نہیں ہو کر کہہ رہا، لیکن ٹی ایل پی اپنے جذبے پر کھڑی رہتی ہے، جذبے پر کھڑی ہوتی ہے اور اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹاتی۔ تو قسم خدا کی اسے ہرانے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے لوگ یہی چیز مخاطب کرتے ہیں، کہتے ہیں۔ تو بات مقصد کرنے کا یہ ہوتا ہے صرف آپ سے کہ لوگوں کو تک اپنی بات رائے اور اپنا بات پہنچائی جائے، آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے ووٹ کا استعمال کس طرح کرنا ہے۔ آپ پی ٹی آئی کو دیں، لیکن نون لیگ کو نہ دیں، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ پی ٹی آئی کو دیں، جس کو آپ کا دل کرتا ہے اس کو دے بقایا۔ نون لیگ کو ہم نے دیکھ لیا، ہم نے نون لیگ کو ہی دیتا رہے ہیں، پہلے ہمارے گھر والے سب نون لیگ کے جتاتے رہے ہیں شیر کو، لیکن اس کے دور میں ہمارے کوئی کام نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہمارے کوئی کام آیا۔ جابس کی کہتے ہیں کہ جابس میں غریب ہوں، میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے ڈگری لی ہوئی تھی، 16 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں، ایم بی اے بی اے کیے ہوئے ہیں، ان کے دور کے ان لوگوں نے اپنی جون سی ڈگریاں وہ جلائی۔ عمران خان کے دور میں کسی نے یہ تو نہیں جلایا نا کہ اپنی ڈگریاں تو نہیں جلائی نا۔ چلو پیپل ہماری ٹی ایل پی کی تو 90 والوں کی تو چلو آنے والی نہ رہی، لیکن یہ ایک نشان ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ میں آگے آؤں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو ان کی حکومت تقریباً 20-15 سال سے پہلے ان کی حکومت نہیں آنے والی۔ ہاں، ان کی حکومت یہ بن جاتی ہے تو اس میں بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے پانی میں ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک اتنا دعوے دار تو نہیں ہوں، نہ میں اتنا بڑا انسان ہوں، نہ میرے پاس اتنی چیز ہے، کیا پتہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے بولو گے یا کسی ٹی ایل پی کے خلاف بولو گے تو نہ آپ لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ یار اٹھانے سے کیا ہوگا؟ کیا ختم کر دو گے؟ آوازیں بند کر دو گے؟ وہ کہتے تھے نا کہ تم ہر گھر سے نکلے گا بھٹو تو تم کتنے بھٹو مارو گے؟ تو بھائی ہر کسی کی زبان سے ایک ہی نام نکل رہا ہے، اور نام ہی وہ عمران خان کا نکل رہا ہے۔ نون لیگ کے بھی جلسوں میں دیکھا جاتا ہے نا، تو نون لیگ کے بھی جلسوں میں پی ٹی آئی کا ہی نعرہ لگایا جاتا ہے، صرف وہاں پر کیا ہے کہ اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے، اس کو دیکھا نہیں جاتا، اس کو دکھایا نہیں جاتا۔ اور مقصد یہ ہے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ ہوں میں، ووٹ میرا ٹی ایل پی کو ہے، اگر وہ کسی کے حق میں بیٹھتی ہے تو میرا ووٹ سیدھا پی ٹی آئی کو دینے کا مظاہرہ۔ بقایا میں کسی کے لیے کوئی نہیں ہوں، بقایا آپ نے ویڈیوز دیکھ لی ہوگی، اپنے ووٹ کے بارے میں اپنے جو ایم پی اے ہیں، این پی اے ہے، ان سے مخاطب ہوں، ان سے پوچھیں وہ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اپنا ووٹ کو ضائع مت کیجیے گا، ووٹ ضرور ڈالیے گا 8 فروری کو۔ 8 فروری کو فیصلہ ہونا ہے، اور آپ کی زندگی کا اصل آپ کے بچوں کا مستقبل ہوگا 5 سال کے لیے۔ اگر آپ اس ٹائم اپنے ووٹ کا صحیح انتخاب نہیں کرتے تو آپ کی زندگی، آپ کے بچوں کی زندگی شاید کہ آپ کی زندگی نہ بدل سکے۔ اگر نون لیگ آتی ہے تو یاد رکھنا، پھر ہمیں نہ کہنا، نہ پی ٹی آئی کو رونا، کیونکہ پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد پی ٹی آئی دوبارہ اس الیکشن کمپیننگ میں نظر نہیں آئے، کیونکہ اس سے پہلے ہی 14 سال کی قید سنا دی گئی ہے۔ تو اس سے کیا لگتا ہے آپ کو نون لیگ کی پارٹی آئے گی اور نون لیگ کے والے اسے آزاد کریں گے؟ کبھی نہیں ہو۔ ابھی تک تو ان کی پارٹی اتنی ہے بھی نہیں، اور پھر بھی اس کو اندر رکھا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے یہ آپ خود ہی جان سکتے ہیں۔ اپنے ووٹ
ضائع مت کیجیے گا، ووٹ کو صحیح مقام پر ڈالنا ہے اور آپ کو جتانا ہے، جس کو بھی جتانا چاہیں۔ میرا صرف ٹی ایل پی کے لیے یہی چیز ہے کہ کسی کے لیے بیٹھنا نہیں ہے۔ کوئی کہے آپ کو بھئی ہمارے خلاف نہ اٹھو، نہیں، اپنے قدموں پر رہنا ہے، لڑنا ہے۔ عمران خان نے کسی کے لیے نہیں بیٹھا، وہ کسی کے خلاف نہیں بیٹھا، وہ اپنے حق کے لیے لڑا تھا اور حق کے لیے وہ آیا تھا۔ 3.5 سال میں کچھ نہیں ہوتا بھائی، 3.5 سال میں اس نے کیا تھا، لیکن اسے دکھایا نہیں جا رہا۔ اسے دکھایا جائے تو نون لیگ والے بھی شاید، جو لوگ نون لیگ کے ساتھ ہیں وہ بھی چھوڑ کر چلے جائیں، پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالیں۔ چلو، ویڈیوز کا اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ، اور بقایا جو بھی آپ کو پسند آئے ہو تو لازمی، بقایا جو ٹی ایل پی کے ساتھ ہیں وہ اللہ کرے ٹی ایل پی جیتے، اور انشاءاللہ ہمارا بھی ووٹ ٹی ایل پی کو، اگر کسی کے خلاف وہ قدم پیچھے ہٹاتی ہے تو میرا ووٹ پی ٹی آئی کو ہوگا۔ چلو تحریک چلائیں، اب کی بار ووٹ ٹی ایل پی کو پائیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔